یہ بھی ایک دعوت ہوتی ہے. آپ اپنی گلی کے اندر سے گزرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، یار حاجی صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب یہ جا رہے نماز کے لیے. اس کے دل کے اندر داغیہ پیدا ہوتا ہے، یار یہ بھی میری طرح انسان ہے، میں بھی نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. تو آپ کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ نماز کے اندر لگیں گے نا، آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ کی دیکھا دیکھی صدقات خیرات کے اندر لگ گئے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جب تک یہ کام چلتا رہے گا اجر ملتا رہے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سن سنتن سیئتن، کہ جس آدمی نے ایک برا طریقہ اس کی بنیاد رکھی، برائی کی بنیاد رکھی، اس کو گناہ ملے گا. لیکن اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے سب کا برابر گناہ اس کو ملتا رہے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر کمی نہیں آئے. یہ اصل پوائنٹ ہے آج کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ موجودہ دور کے اندر برائی کو پھیلانا، برائی کی بنیاد رکھنا، یہ کوئی بندہ عیب نہیں سمجھتا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فرمایا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر ہم بے حیائی کو پھیلا دیں، برے کاموں کو پھیلا دیں، یاد رکھیں اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. اب ہم اپنے علاقوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں آیا ہم اچھائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں یا برائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اچھائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو ہم خوش ہو جائیں. اگر برائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے نا، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جب بھی کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے، اس بندے کو گناہ ملتا ہے ناحق قتل کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے. قابیل وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر ناحق قتل کیا تھا. اب جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ جمع ہوتا رہے گا. اگر ہم کسی برائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں یا برائی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر باقی لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو بھی ہماری وجہ سے اس کے اندر شامل ہوگا کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ہر سال اس موسم کے اندر ہمارے گاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر کبوتروں کا بڑا اچھا جوا ہوتا ہے. ارد گرد سے لوگ آتے ہیں، بے زبان پرندے، ان کو انجیکشن لگاتے ہیں، ان کو دوائیاں کھلاتے ہیں. اس کڑکتی دھوپ کے اندر ہم خود کھڑے نہیں ہوتے. یہ جو پرندے اڑانے والے انہوں نے سروں کے اوپر ایسے رکھے ہوتے ہیں اور خود چھاؤں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. یار اس پرندے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ تمہارے ہاتھ کے اندر آ گیا. کئی پرندے ان کی یہ انجیکشن لگانے کی وجہ سے، یہ دوائی پلانے کی وجہ سے وہیں پر مر جاتے ہیں، حلال بھی نہیں ہوتے. کل قیامت کے دن اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں اس جوئے کے اندر، چاہے وہ کبوتر بازی کا جوا ہے یا وہ جس قسم کا بھی جوا کھیلا جاتا ہے جس کی ہم بنیاد بن رہے ہیں، اور ریسیں لگائی جا رہی ہیں، لاکھوں روپے کا انعام رکھا جا رہا ہے، یاد رکھیں، یاد رکھیں اس چیز کا جواب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا. اللہ نے قرآن کے اندر جوئے کو اور شراب کو اکٹھا ذکر کیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں پر جوا اور شراب ان کو اکٹھا بیان کیا ہے. ہم شراب کو کتنا برا سمجھتے ہیں. الخمر جماع الاثم، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کے قریب اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے. لیکن جوئے کے اندر اچھے خاصے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں. اس لیے بچے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ بنیاد رکھ رہے ہیں کسی برائی کی، جتنے لوگ اس برائی کے اندر شامل ہوں گے ان سب کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا.
ہم چاہے اس کے عہدیدار بن جائیں، ذمہ دار بن جائیں، ہاں روکنے کی کوشش کریں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتے ہیں نا، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں رتبہ دیا ہے، تمہارے لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارے ماتحت کئی لوگ ہیں، کئی لڑکے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ یار ہمارا چاچا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارا وڈیرا ہے، ان کو روکے بیٹا یہ کام نہ کرو۔ اگر سنتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب بھی ہمارے نوجوان جو ہے نا اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اپنے بزرگوں کا احترام نہ کریں۔ چند بزرگ ہر برادری سے اکٹھے ہو جائیں، جا کر ان کو منع کر دیں کہ بھائی تم نے یہ برائی نہیں کرنی، ہمارے چہروں کے اوپر یہ کالک نہیں بننی ہے کہ ارد گرد کے سارے گاؤں کے لوفر لفنگے اکٹھے ہو کر ہمارے گاؤں کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور یہ برائی کی بنیاد یہاں پر رکھی جائے۔ ان کو منع کریں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان استعمال کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صرف برائی کو برا سمجھ رہے۔ اس لیے اگر کہیں پر کوئی برائی نظر آتی ہے، اس طرح کی چیزیں شروع ہو رہی ہیں، اب شروع ہوئی ہیں، کوشش کریں سارے حضرات مل کر اس کو روکیں اور اچھائیوں کی بنیاد رکھیں، اچھے کام کریں، صدقات خیرات کی طرف ابھاریں، نماز روزے کی طرف ابھاریں، غریبوں کی امداد کی طرف ابھاریں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، ان کے لیے ہم کام کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ لی، جب تک وہ نیکیاں چلتی رہیں گی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، اور جب ہم خود نیک بنیں گے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی نیک بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔